بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کشتی نوح جمعے کے دن عین وردہ کے مقام سے رجب کی 10 تاریخ کو چلی اور جودی پہاڑ پر عاشورہ کے دن رکی۔ جس وقت یہ کشتی بیت اللہ کے قریب پہنچی تو کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر کشتی یمن پہنچی اور وہاں سے پلٹ کر دنیا کے چکر لگانے لگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ 10 رجب کو کشتی نے لے کر چلی اور 150 دن تک انہیں لے کر سفر کرنے کے بعد ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر پہنچ کر رک گئی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام کے سواروں کی تعداد 80 تھی اور ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تعداد 80 ہی بیان ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے بیٹوں سام، حام اور ان کی بیویوں کے علاوہ 72 آدمی بنی شیش کے سوار کیے تھے جو ایمان لا چکے تھے۔ اس حساب سے کشتی میں 80 افراد سوار تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے لوگوں کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کل 8 افراد کشتی میں سوار تھے۔ حاکم کی روایت میں مذکور ہے کہ کشتی نوح میں ان کے بیٹے اور 4 بہویں تھیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق وہ کل 8 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے اور ان کی بیویاں۔ بیٹوں میں سام، حام، یافس شامل تھے۔ کشتی میں ہی حام نے اپنی بیوی سے جمع کیا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس نطفے کو بگاڑ دے۔ پس دعا قبول کی گئی اور حام کی بیوی کے بطن سے سوڈانی لوگ پیدا ہوئے۔ سفیان اور کچھ دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کل 7 افراد تھے، نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کشتی میں کل 10 افراد سوار تھے سوائے نوح علیہ السلام کی بہوؤں کے، یعنی کل 13 افراد کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اس وقت نازل کیا جس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 2000 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 13 تاریخ کو طوفان بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام اس وقت تک کشتی میں سوار رہے جب تک کہ تمام پانی زمین نے اپنے اندر جذب نہ کر لیا۔ کشتی جب جودی پہاڑ پر وادی کرہ میں 6 مہینے کی 17 تاریخ کو رکی تو نوح علیہ السلام نے کردی جزیرے کے ایک علاقے میں 80 گھر تعمیر کرائے اور ہر شخص کے حوالے ایک مکان کیا۔ یہ علاقہ آج تک سوک شمانین 80 کا بازار کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی مذکورہ مفہوم پر مشتمل ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو قابیل تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے اور نوح علیہ السلام کے تمام آباء حضرت آدم علیہ السلام تک اسلام پر تھے۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ روئے زمین پر طوفان کو دوبارہ نہ لوٹایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام رجب کی 1 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے۔ پس نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اس دن روزہ رکھا۔ 6 مہینے تک کشتی نے لے کر سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ سفر ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر اختتام پذیر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام رجب کی 1 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے۔ پس نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اس دن روزہ رکھا۔ 6 مہینے تک کشتی نے لے کر سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ سفر ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر اختتام پذیر ہوا۔ پس اس دن نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنے تمام پیروکاروں اور چرند پرند کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ کشتی کے اوپر والے حصے میں پرندے، درمیانی حصے میں انسان اور سب سے نچلی منزل میں جانور تھے۔ کشتی کی لمبائی 30 ذراع تھی۔ کشتی جمعے کے دن عین وردہ کے مقام سے رجب کی 10 تاریخ کو چلی اور جودی پہاڑ پر عاشورہ کے دن رکی۔ جس وقت یہ کشتی بیت اللہ کے قریب پہنچی تو کشتی نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر کشتی یمن پہنچی اور وہاں سے پلٹ کر دنیا کا چکر لگانے لگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام جس وقت عاشورہ کے دن کشتی سے نیچے اترے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے جو روزے دار ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے اور جو لوگ روزہ دار نہیں ہیں وہ روزہ رکھ لیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مقول ہے
کہ 10 رجب کو کشتی انہیں لے کر چلی اور 150 دن تک انہیں لے کر سفر کرنے کے بعد ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر پہنچ کر رک گئی۔ اون بن ابی شداد سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 348 برس تک زندہ رہے اور نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال تھی۔ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر 98 برس بتائی جاتی ہے، لیکن بعض اہل تورات سے مروی ہے کہ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جتنی بھی اولاد ہوئی وہ طوفان کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد ہوئی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان لائے تھے، اور آج یہ نسل نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور وہ طوفان نوح سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کنان اور دوسرے کا نام عامر تھا۔ یہ طوفان سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوا۔ اس کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی۔ پھر دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا جس کی اولاد کالی اور سفید تھی۔ پھر تیسرا بیٹا یافس پیدا ہوا، اس کی اولاد گہرے سرخ اور زرد رنگ کی تھی۔ اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اہل عرب کنعان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں۔ میرے دوستوں، مجوسی طوفان نوح علیہ السلام سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا جیو مرت کے نام سے باقی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیو مرت دراصل آدم علیہ السلام ہی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو اپنا وارث بناتے رہے ہیں، یہاں تک کہ فیروز بن یزد گرد بن شہریار کا زمانہ آ گیا۔ ان میں سے بعض لوگ طوفان نوح کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف بابل شہر اور اس کی مضافات کی حد تک، اور کہتے ہیں کہ جیو مرد کی اولاد کے گھر مشرقی جانب تھے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور نوح نے ہم کو پکارا سو ہم کیا خوب پکار پر پہنچنے والے ہیں، اور ہم نے نوح اور ان کے اہل بیت کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے صرف نوح ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ پیارے دوستو، حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ تمام انسان اولاد نوح علیہ السلام ہیں۔ محمد بن صالح اور شبی سے مروی ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا اور زمین میں ان کی نسل ایک بڑی تعداد میں پھیل چکی، تو ان کے بیٹوں نے تاریخ کی ابتدا نزول آدم سے کی، اور یہ تاریخ کا سلسلہ نوح علیہ السلام کی بسط تک رہا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام سے تاریخ لکھنے کا سلسلہ جاری ہوا، یہاں تک کہ زمین پر ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی سے اترے تو نوح نے اپنے بیٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سام کو زمین کا وسطی حصہ دے دیا، جس میں بیت المقدس، نیل، فرات، دجلہ، سیہون کے علاقے تھے۔ یہ تمام علاقے فیشون سے نیل کے مشرقی جانب اور جنوبی ہواؤں کے چلنے کی جگہ سے شمالی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک محیط تھے۔ حام کو نیل سے مغربی کنارے سے شام کی ہواؤں کے چلنے تک کی جگہ عطا کی گئی۔ یافس کو فیشون سے لے کر صبح کی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک کا علاقہ عطا کیا گیا۔ یہ سلسلہ طریق طوفان نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے تک چلتا رہا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔